ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم کو بہت خوشی ہے کہ تم لوگ ساتھ بیٹھے ہیں. بہت دنوں سے خواہش تھی کہ کچھ بات کی جائے تم لوگوں سے. تم لوگوں میں کتنے لوگ یہاں پر مسلمان ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ تو. ماشاء اللہ سب لوگ مسلمان ہیں. سب لوگ مسلمان ہیں ماشاء اللہ. تو سب لوگ مسلمان رہنا بھی چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مسلمان رہنا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. یہ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر ہم لوگ مسلمان کی حیثیت سے رہیں اور خاتمہ بھی مسلمان کی حیثیت سے ہو. سب لوگ چاہتے ہیں. واہ بہت اچھی بات ہے. کتنے لوگوں نے پچھلے ایک ہفتے میں امی ابی سے جھوٹ بولا ہے؟ پچھلے ایک ہفتے میں تھوڑا ایک سیکنڈ سوچ کے بتاؤ. کوئی آدمی امی ابی سے پچھلے ایک ہفتے میں ایسا ہے جو جھوٹ نہ بولا ہو کوئی چیز کے لیے؟ کوئی ایسا آدمی جو جھوٹ نہ بولا ہو؟ کوئی آدمی نہیں جھوٹ بولا. کچھ نہ کچھ جھوٹ بولا ہی ہے. دوستوں میں کوئی ایک ہفتے میں پچھلے ایک ہفتے میں کوئی جھوٹ نہ بولا ہو؟ کوئی ایسا آدمی کسی بھی بات پر ایک دم بالکل سوچ کے بتاؤ کہ ایک دم جھوٹ نہیں بولا ہے پچھلے ایک ہفتے میں کسی بھی اپنے دوست سے؟ واہ ماشاء اللہ بہت لوگ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہنسی مذاق میں لطیفے میں جوک میں کسی نے جھوٹ نہ بولا ہو؟ یعنی کوئی ایسا لطیفہ نہیں سنایا آپ نے کسی دوست کو جس میں جھوٹ نہ ہو؟ ایسا نہیں ہوا ہے؟ ہو ہی جاتا ہے نہیں؟ ہنسی مذاق میں جھوٹ بول ہی لیتے ہیں. اور بتائیے کہ کسی اور کو مطلب یہ کہ کوئی چیز خریدنے گئے ہوں یا کوئی چیز کسی سے کام کر رہے ہوں اور تب بغیر چاہے ہوئے بھی جھوٹ بول دیا ہو. ایسا کبھی ہوا ہے؟ یعنی کہ کر کے آئے ہو تو معلوم ہو کہ ارے تو ہم سے جھوٹ بولا گیا. کبھی اس پر کچھ غور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان میں بہت ساری، یہ مفہوم ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، کہ انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان میں یہ بھی برائی ہو سکتی ہے جو ایک بہت بڑی برائی تھی، ہم نام نہیں لے رہے ہیں. پھر دوسری برائی کا نام لیا، کہا کہ یہ بھی برائی ہو سکتی ہے ایک مسلمان میں، وہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے. عام طور پر لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے. پھر تیسری برائی کا نام لیا اور کہا کہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھے میں کہا کہ لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اور مسلمان خیانت نہیں کر سکتا ہے. دو چیز کے بارے میں کہا کہ مسلمان کیا نہیں کر سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اور خیانت نہیں کر سکتا ہے. آپ لوگ تو میتھ پڑھتے ہیں، اگر لیفٹ کا صحیح ہے تو پھر رائٹ بھی صحیح ہوگا. یعنی کہ وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ نہیں مطلب ہوا ہے. ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ایک مسلمان میں دو خرابی کم از کم نہیں ہو سکتی ہے. کون دو خرابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ جھوٹ
اور خیانت. خیانت کس کو کہتے ہیں؟ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. خیانت کہتے ہیں کہ جب موٹے طور پر ہم آپ کو 100 روپیہ دیں رکھنے کے لیے اور کہیں کہ اس کو آپ حفاظت سے رکھیے، ہم پرسوں آ کے لیں گے، آپ اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں اور جب ہم پرسوں آتے ہیں تو آپ وہی والا نوٹ ہم کو واپس کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں امانت رکھنا. لیکن آپ نے اس 100 روپے میں سے 25 روپے خرچ کر دیا یا 10 روپے خرچ کر دیا تو ہم کہیں گے کہ آپ نے خیانت کی، میرے مال میں خیانت کی. یا آپ نے 100 روپے کا 100 روپے خرچہ کر دیا تو آپ کہیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ نے خیانت کی. تو یہ مال میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم نے 100 روپیہ دیا، آپ نے 10 روپیہ خرچ کیا، 25 روپیہ خرچ کیا تو آپ نے خیانت کر دیا. لیکن ایک مسلمان خیانت نہیں کرے گا، اس نے 100 کا نوٹ دیا تو وہی والا 100 کا نوٹ جب ہم پرسوں آئیں گے تو وہ واپس کرے گا. ایک امانت تو یہ ہوئی. امانت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ ارے میرا ایک بات ہم تم کو بتا رہے ہیں لیکن یہ تم کو کسی کو بتانا نہیں. ہم نے کہا کہ یہ بات ہم بتا رہے ہیں، یہ تم کسی کو بتانا نہیں. اب یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اب یہ تم نے کسی کو بتا دیا تو یہ خیانت ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیسے پیسہ رکھنے کے لیے دیا تھا ویسے ہم نے ایک بات بھی رکھنے کے لیے دی، ایک اپنا راز بھی رکھنے کے لیے دیا، اپنا ایک واقعہ بھی تم کو رکھنے کے لیے دیا ہے نا، اور وہ تم نے کسی کے ساتھ شیئر کر لیا تو کیا ہو گیا؟ خیانت ہو گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک مسلمان نہ جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ خیانت کر سکتا ہے. بالکل کلیئر ہے. آپ کو آپ کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے کہا کہ تم کو ہم مانیٹر بناتے ہیں اور مانیٹر کے یہ کام ہے. اب یہ آپ کو امانت مل گئی، یہ ذمہ داری مل گئی. اب آپ اس میں بھی خیانت نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنے ایک دوست کو تو کچھ لبریشن دے دیا، کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ اچھائی سے بنائے، اور جس سے دشمنی ہے اس سے دشمنی نکال دیا کہ اب تو ہم مانیٹر بن گئے، ہم کسی کو تھپڑ مار سکتے ہیں. اور دوست نے غلطی کیا بھی تو اس کو نہیں تھپڑ مارا. تو کیا ہوا؟ آپ کو جو مانیٹر کا عہدہ ملا تھا، جو منصب ملا تھا، اس کے ساتھ آپ نے خیانت کر دیا. خیانت ہوا نا. تو کتنے طرح کی خیانت ہو گئی؟ ایک تو مال کی خیانت ہو گئی، ایک کس کی چیز کی خیانت ہو گئی؟ بات دیا، کوئی راز دیا، کوئی واقعہ سنایا اور وہ آپ نے کسی کو بتا دیا تب وہ خیانت ہو گئی ہے نا. اور جب کوئی عہدہ یا منصب یا کوئی ذمہ داری ملی اور اس ذمہ داری کو نبھانے میں آپ نے اپنے رشتہ داری نبھانے شروع کر دیا یا آپ نے اس کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا یا اس سے پیسہ کمانا شروع کر دیا تو بھی وہ خیانت ہو گیا. کتنی طرح کی خیانت ہو گئی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان نہ جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہیں خیانت کر سکتا ہے. ایک جھوٹ بولنے والا، ایک وہ سنگولر لفظ ہوا جھوٹ ہے نا، کذب کہتے ہیں. اور جب وہ زیادہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کذاب ہو جائے گا. جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، ایک بار جھوٹ بولا، پھر دوسری بار پھر جھوٹ بولا، پھر تیسری بار جھوٹ بولا تو کیا ہو جائے گا؟ کذاب ہو جائے گا. اور اللہ کے ہاں اس کا نام کس لسٹ میں لکھا جائے گا؟ اور کذاب کیا جنت میں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کدھر لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور ہم لوگ کوئی بھی آدمی جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں جانا چاہتا ہے. تو جھوٹ کدھر لے جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو جھوٹ سے بچنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے یہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی روزی گھٹنے لگتی ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اچھا کپڑا ملے، اچھا کھانا ملے، اچھا گھر ملے، یہ سب روزی ہے. ماں باپ اچھے ہوں، یہ سب روزی میں سے ہے. اور اگر آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو اس میں اللہ کی طرف سے کمی ہونے لگے گی. ٹھیک ہے. اب آپ کہیے گا کہ بہت سارے غیر مسلم تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے. اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. لیکن آپ چونکہ مسلمان ہیں اور اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے اور کیا چیز جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جھوٹ کدھر لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف، آپ کو معلوم ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ آپ کی پکڑ ہو جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے بتایا ہے کہ ان سب لوگوں پر لعنت ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی وہ آدمی دنیا اور آخرت میں کہیں بھی اچھا ہو سکے گا؟ نہ اس کو عزت ملے گی، نہ شہرت ملے گی، نہ اچھا عہدہ ملے گا، کہیں جو ہے ماں باپ کے سامنے اس کی سرخروئی ہوگی، نہ ہی سماج میں سرخروئی ہوگی، وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو لعنت ہے۔ اور جس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اگر اللہ سے ڈر ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ سے بالکل پرہیز کرنا ہوگا، اور ہر لمحے یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی چیز ہم سے جھوٹ نہ کہی جائے۔ ایک قرآن کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے، یہاں اور کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ وہ لوگ جو سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ نمازی ہونا، روزہ رکھنا، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر جو قرآن میں یہ جو آیت آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ کہ وہ لوگ جو سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کہ جو لوگ سچے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو لوگ نمازی ہیں، جو لوگ جو ہے وہ IAS ہیں، جو لوگ ڈاکٹر ہیں، جو لوگ انجینئر ہیں وہ کامیاب ہیں۔ کیا بتایا؟ کہ جو لوگ سچے ہیں ان کا سچا ہونا کام آیا۔ ہم کو ہر لمحے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سچ بولیں، اور تاکہ یہ ہمارا سچ بولنا اس دن کام آ جائے۔ آپ لوگ کو سب لوگ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اللہ نے ان کو بلایا تھا، معلوم ہے نا؟ تو جب وہ معراج پر گئے تھے تو ایک چیز انہوں نے دیکھی کہ ایک شخص کا یہ داڑھ جو ہوتا ہے یعنی کہ یہاں سے کھینچا جا رہا ہے اور پورا کاٹ دیا جا رہا ہے، پھر ایک آدمی ادھر سے کھینچ رہا ہے اور پورا کاٹ دے رہا ہے، اور پھر یہ جڑ جا رہا ہے، پھر کھینچا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے اور پھر جوڑ دیا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس شخص نے کیا کیا تھا جو اس کو اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا۔ کیا ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارا بھی جبڑا اور منہ اسی طرح سے چھیلا اور کاٹا جائے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اور اس ڈرنے کے لیے ہم کو اپنے اوپر یہ کرنا ہوگا کہ ہم آئندہ کسی بھی چیز میں، ماں باپ کو بولنا ہو، اسکول میں بولنا ہو، سامان خرید رہے ہوں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوں، کوئی بھی چیز کر رہے ہوں، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کلیئر ہے؟ کوئی اس میں ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہم کو پکڑ نہیں ہوگی؟ کوئی ایسا واقعہ جس میں کہ ہم کو یہ بتا دیا جائے کہ نہیں جھوٹ بولو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم بہت عقل مند سمجھے جاؤ گے؟ کیونکہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ جھوٹ وہ بولتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہم سچ بات کو چھپا لیں گے تو ہماری بچت ہو جائے گی، ہم جو ہے وہ لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ وہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا۔ جھوٹ کی کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی مقصد کے بغیر مقصد کے کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ یہ نہیں بولتا، سوچتا ہے
کہ ہم کو میری واہ واہ ہو جائے گی، کچھ لوگ ہنسیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ واہ کیا اس نے کام کیا ہے، جبکہ وہ سچ اگر بولتا تو شاید وہاں پر لوگ اس کو لعنت ملامت بھی کر دیتے، لیکن اللہ کی لعنت سے تو بچ جاتا نا، اللہ کی لعنت سے تو بچ جاتا۔ سورہ احزاب میں، قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ احزاب، اس میں اللہ نے ایک آیت میں فرمایا ہے یصلح لکم اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم لوگ یہاں پر کوئی ہیں جو ایمان نہ رکھتے ہوں؟ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ ایمان والے ہیں نا، مسلمان ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جو سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو۔ کیا؟ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ یعنی کہ کیا فرمایا یہاں پر؟ سارے مسلمانوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ڈرنے کے بارے میں کیا بات کہی؟ سیدھی سیدھی سچی بات، گھما پھرا کر کے اور اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کے کہ ہم جھوٹ کو چھپا لیں گے، سچی بات کو چھپا لیں گے، جھوٹ کہہ دیں گے تو ہم جو ہے وہ یہاں پر بڑے بن جائیں گے، ہماری واہ واہ ہوگی، ہم کو کچھ 2 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، ہم کو 10 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، یہی سب کے لیے نا آدمی جھوٹ بول دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو مطلب یہ کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو پکڑ ہو جائے گی، سیدھی سیدھی سچی باتیں کہو۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اگر امتحان دے رہے ہیں تو امتحان میں اچھا کریں، ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنیں۔ تو یہ کام بنانے والا کون ہے؟ یہ کام بنانے والا تو اللہ ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کام کس کا سنوارے گا؟ بتاؤ، کس کا کام سنوارے گا؟ کن کا کام سنوارے گا؟ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ ہم کام سنوار دیں گے۔ کن لوگوں کا؟ دو اس میں خوبی بتائی گئی۔ 2 خوبی کون ہے؟ زور سے۔ سب سے پہلی بات اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، یعنی کہ جس کا کام بنائے گا اس میں 2 خصلت کم سے کم ہونی چاہیے۔ یہاں پر 2 خصلت کی بات بھی کی گئی نا، 2 خصوصیت انسان میں جس میں ہوگی اس کے کام اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ وہ کون 2 خصوصیت ہیں؟ پہلا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور دوسرا کیا ہے؟ سیدھی سیدھی سچ بولنا بھی، اور سچ میں بھی زیادہ گھماؤ پھراؤ نہیں ہوگا، ہے نا، سیدھی سیدھی سچی بات کہے گا۔ کیا ہوگا؟ تب جب ایک آدمی جس میں یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی، اس کو اللہ تعالیٰ انعام میں کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ انعام میں ایک تو یہ چیز دے گا کہ اس کے کام سنوار دے گا، اور ایک اور دوسرا انعام بھی دے گا۔ دوسرا انعام کیا دے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ تو جس میں 2 خصوصیت ہوگی اس کو 2 انعام بھی مل گیا۔ کیا کیا انعام ملا؟ ایک تو انعام ملا اس کا کام دنیا میں سنور گیا، اور دوسرا کہ اس نے اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں تو وہ معاف ہو گئے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے۔ تو ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک عہد کرنا ہوگا کہ ہم آج کے دن سے ہنسی مذاق میں ہو، چاہے 2 روپے فائدے کے لیے ہو، چاہے امی اور ابی کے ڈانٹ اور جھاپڑ سے بچنے کے لیے ہو، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ چاہے ہم ٹیچر کی چھڑی کھا لیں گے لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔
یہ عہد کر رہے ہیں ہم سب لوگ، کس کی عہد کریں کہ ہم آج کے دن سے عہد کرتے ہیں کہ نہ کسی ڈر اور خوف کی سے ہم جھوٹ بولیں گے، نہ ہم کسی لالچ میں جھوٹ بولیں گے، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو بڑا اور اونچا سمجھوانے کے لیے جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سے توبہ کرنی ہے کہ ابھی تک اگر ہم نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو اللہ ہم کو اس کو معاف فرما دے اور آئندہ ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں جاتے تھے اس کو جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ، ہے نا؟ تو بدر میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی، وہ پہلی جنگ ہوئی تھی مکہ مکرمہ کے جو سے لوگ آئے تھے اس کے مقابلے میں، یہ ہے تو وہ پہلی جنگ تھی، تو اس کو کہتے ہیں غزوہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی جس جنگ میں، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ ایک تبوک میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، یہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آخری غزوہ تھا اور اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، اسی کے بعد سورہ بھی اتری۔ تو اس غزوہ میں کچھ لوگ رہ گئے پیچھے اور نہیں گئے، تو جو لوگ نہیں گئے تو وہ لوگ جب وہاں سے جیت کر کے اور فتح حاصل ہو کر کے لوگ واپس آ رہے تھے تو ان کے سامنے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیرا بہانہ کیا، ہم کو بیمار پڑ گئے تھے، تو کسی نے کچھ کہا ہوگا، کسی نے کچھ کہا ہوگا، واللہ عالم۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم نہیں گئے، اس میں میری کوتاہی ہے، ہمارے پاس جنگ کے سارے اسلحے موجود تھے، ہمارے پاس پیسہ موجود تھا، ہم صحت مند تھے، میرے پاس گھوڑا بھی تھا، ہم جا سکتے تھے مگر ہم نہیں گئے۔ یہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنی کاہلی کی وجہ سے، ہم اپنی سستی کی وجہ سے، ہم اپنی بزدلی کی وجہ سے نہیں گئے۔ اس میں سارے اسباب جو جانے کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ تھے مگر ہم نہیں گئے۔ انہوں نے سچ سچ بول دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو کے ساتھ تو جو معاملہ تھا ان کے ساتھ کہا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے پاس ہے اور تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ چونکہ انہوں نے سچ بولا تھا اس لیے اللہ نے ان کے لیے قرآن میں آیت اتاری، سورہ توبہ کی، اور کہا کہ اب تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو اتنے دن 3-4 دن وہ بالکل اکیلے تنہا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی مت آؤ، تمہارا فیصلہ تو اللہ کرے گا، تو وہ بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ آیت اتری تو کیا کہا گیا؟ تم جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو کہ انہوں نے سچ بولا تھا، جاؤ سچوں کے ساتھ رہو، دوسرا یہ بھی ہے کہ صحبت میں اگر سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تم بھی سچوں میں سے شامل ہو جاؤ گے اور تمہاری بھی اصلاح ہو جائے گی اور تم ہی بچ کے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو خود بھی سچے ہونا ہے اور سچے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آج جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے بیٹا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پر جو لوگوں کا اعتبار تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہم جھوٹ بولنے والوں کے سو گئے۔ اور ایسا ہو گیا کہ پہلے آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ جو ایک مسلمان ہوتا تھا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، یہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ ایک مسلمان اور جھوٹ بولے گا، تو لوگ اپنے فیصلہ کرانے والے غیر مسلم لوگ بھی اپنا فیصلہ کرانے کے لیے مسلمان کے پاس آتے، کوئی بھی مسلمان ہو، عبداللہ عبدالرحمان کے پاس آئے کون فیصلہ کرا دیجیے، اور وہ فیصلہ کرتا تھا اور سچا فیصلہ کرتا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو دھیرے دھیرے مسلمانوں پر سے اعتبار کم ہوتا گیا، کیونکہ لوگ جھوٹ بولتے رہے، ان کا جھوٹ آنے لگا سامنے، تو لوگوں کا اعتبار، غیروں کا اعتبار آپس سے کم ہوتا گیا۔ پھر کہا کہ جو نمازی ہیں ان سے فیصلہ کرائیں، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے وہ کم سے کم جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، تو لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ پھر کچھ دنوں میں دیکھا گیا کہ کچھ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو لوگوں کا اعتبار ان سے بھی ختم ہو گیا۔ تب کہا گیا کہ شاید جو حج کر کے آتے ہیں وہ ایک دم سچے ہوتے ہیں، اور تو حاجی لوگوں کے پاس لوگ جاتے تھے اپنا فیصلہ سنانے، اور ان کو اپنا جو ہے وہ جج بناتے تھے، اپنا حاکم بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ جو کہہ دیجیے گا وہ ہو جائے گا۔ حاجیوں کی بڑی عزت تھی۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ جو حج کر کے آتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے لگ گئے، ان کے بھی جھوٹ پکڑے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہم پر سے غیروں کا تو چھوڑ دیجیے،
ہمارے آپ اپنوں کا بھی اعتبار ختم ہو گیا ہے. اب بھائی کا بھائی پہ اعتبار نہیں رہا, باپ کا بیٹے پہ اعتبار نہیں رہا, پڑوسی کا پڑوسی پہ اعتبار نہیں رہا. اور یہ ایسا اعتبار اٹھا کہ اللہ کی لعنت جو کہی گئی تو وہ لعنت ہم پر ایسی آئی کہ ہم پر ذلت سوار ہوئے. اور ہم آج کے دن میں ہر جگہ پٹ رہے, مر رہے, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اتنی تعداد میں ہوتے ہوئے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جب ہم بہت کم تھے تو ہماری عزت تھی نا عزت. جب بہت کم تھے تو ہماری عزت تھی, ہم کو حکومت تھی. حکومت کیا ہوتی ہے؟ لوگ آپ کے پاس انصاف کے لیے آئیں, آپ کے پاس امانت رکھنے کے لیے آئیں, آپ کے پاس حفاظت کے لیے آئیں, آپ کو حکومت ہو گئی. یہی نا تین چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ تینوں چیزیں آپ سے, آپ کے اعمال کی وجہ سے, آپ کے جھوٹ کی وجہ سے, آپ پر اللہ کی لعنت کی وجہ سے یہ ختم ہو گئی. آپ پر برکت ختم ہو گئی, آپ کی روزی کم ہو گئی, آپ پر مفلسی چھا گئی. یہ سب یہاں چیز بیان ہو گئی قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جھوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہم دوسروں کا تو جھوٹ نہیں روک سکتے ہیں کہ دوسروں کو ڈنڈا مار کے کہیں گے سچ بولو. ہم خود اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں, ہے نا. اور کیا کہا گیا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے تزکیہ کیا, جس نے یہ دیکھا ڈیلی کہ ہم جو ہے وہ آتم منتھن کیا ہندی میں کہتے ہیں کہ ہم صحیح آج کے دن میں ہم کتنا جھوٹ بولا, کتنی سچ بولا, کتنے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, کتنے لوگوں کو کہا کہ ہم جا رہے ہیں, امی ابی بولے کہ نماز پڑھو, ہم گئے, اٹھے, وضو کیا, اب ادھر ادھر گھوم کے چلے آئے. یا بہت ٹھنڈا ہے, پانی کے پاس کھڑے رہے تو گھوم گھام کر کے چلے آئے, اور کہتے ہیں وضو کر لیا تو توجہ سے بھی پوچھ لیا ہے. ایک طرح سے دھوکہ دے دیا ماں باپ کو. تو آپ تو سمجھا کہ ہم تو عقل مند ہیں, ماں باپ کو دھوکہ دے دیا, لیکن دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے, دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے. جب رات میں آپ سونے جائیے تو یہ دیکھیے کہ آج ہم نے کتنے لوگوں کو کتنی بار دھوکہ دینے کی کوشش کیا, کتنے جھوٹ بولنے کی کوشش کیا, اور کتنی بار ہم کو سچ بولنا مشکل تھا مگر ہم نے بولا. بہت جگہ ہوتا ہے نا, اگر آپ سچ بولیے گا تو آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے ٹیچر آپ کو چھڑی مارے گا, یا آپ کی امی, آپ گئے, امی نے آپ کو دیا دھنیا کا پتی لانے کے لیے, آپ ٹافی کھا کے چلے آئے. غلطی تو آپ نے کیا, ٹافی کھا لیا, لیکن آ کے اب آپ یہ نہیں کہا کہ گر گیا پیسہ راستے میں, بلکہ آپ نے کہا کہ امی ہم کو ٹافی کھا لیا. اب آپ کو تو چھڑی پڑے گی, لیکن چھڑی کے خوف سے آپ نے جھوٹ نہیں بولا, اللہ کے ہاتھ کی پکڑ ہے. آپ نے یہ غلطی کیا, اس غلطی کا آپ توبہ کر دیجیے. اپنے سے کہیے گا آئندہ جو ہے وہ آپ جو چیز لانے دیجیے گا وہی ہم لائیں گے. تو امی بھی ہو سکتا ہے نہ مارے, لیکن اگر امی ماریں گی بھی تو امی کی مار ایک دو چھڑی ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس ڈر سے, اس چھڑی کے ڈر سے اگر جھوٹ بول دیا تو اگلی بار امی کا بھی اعتبار آپ پر سے اتر جائے گا, اور اللہ کے یہاں سے بھی آپ کو. یہ عہد کرنا ہے, یہ مصمم ارادہ کرنا ہے کہ یہ دنیا میں اب آپ جو ہے وہ زندگی کے اس دور میں جانے والے ہیں جس میں آپ کو آپ کی پہچان آپ کی سچائی سے, آپ کی زبان سے ہوگی. اور یہ زبان اور یہ سچائی آپ کی, جتنا لوگوں کو آپ کا اعتماد ہوگا اتنی ہی آپ کی عزت ہوگی, اور اتنی ہی آپ لوگ جو ہے اپنے فیصلے کے لیے اور نئی ذمہ داری کے لیے, سماج کی ذمہ داری کے لیے آگے بڑھائیں گے. لوگ کہیں گے نہیں یہ ہم سے بہتر ہے, ان سے یہ کام لیا جائے اور یہ ذمہ داری ان کو دی جائے, اور پھر آپ کی عزت بڑھتی جائے گی, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی اللہ نے کہا کہ دنیا میں کیا کہا, یصلح لکم اعمالکم, اللہ میں ان کے اعمال کی اصلاح کر دیں گے, تو ساری چیزیں آپ کی درست ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا, آخرت میں بھی آپ کو بہترین کامیابی ملے گی, بہترین کامیابی ملے گی. تو ہم سے یہاں پر پھر سے ایک بات, کتنے لوگ عہد کر رہے ہیں کہ آج کے بعد نمبر 1 کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. بولیے, آج کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. نمبر 2 ہمیشہ سچ بولیں گے, کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کریں گے. آمین. آپ کہیے کہ ہم کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کریں گے, کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, ہمیشہ سچ بولیں گے, خوب تیز آواز میں, اور روز رات میں یہ تزکیہ کریں گے
کہ آج ہم نے کتنا جھوٹ بولا اور کتنا سچ بولا. روز رات میں سوتے وقت کتنا جھوٹ بولا, کتنا دن بھر میں کیا کیا, روز کریں گے اپنے سے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے سے رات میں جب آنکھ بند کیا تو ایک بار سوچ لیا کہ آج دن بھر میں کیا کیا, کتنا صحیح کام کیا, کتنا غلط کام کیا, کتنا پڑھائی کیا, کتنا کھیلے, کتنا لڑکوں کو ہنسایا, کتنا بچوں کو ہنسایا, اور ہنسانے میں کتنا جھوٹ بول گئے. ایک جھوٹ اور ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں لیکن لڑکے بھی اس میں کم نہیں ہیں. وہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا, ہے نا. فیصل میں ایک خرابی ہے, لیکن فیصل کی خرابی اگر ہم اس کے پیچھے بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ غیبت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ غیبت. لیکن اگر وہ خرابی اس میں نہیں ہے اور وہ ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو بہتان ہوتا ہے. فیصل میں خرابی ہے نا, ہے, سب کو معلوم ہے وہ خرابی ہے, اور اس کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں. تو آپ تو سچ بول رہے ہیں لیکن اس کے پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں, تو کیا ہو گیا؟ آپ بول رہے ہیں سچ, وہاں پہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے پیچھے بول رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ غیبت ہوگی, اور اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے. اگر اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے سامنے بولیے. اتنی ہمت پیدا کیجیے کہ اس کی کوئی کمی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اس کے سامنے بولیے, اور اگر نہیں اتنی ہمت ہے تو پیٹھ پیچھے بھی مت بولیے. اور کسی میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ پیچھے بول رہے ہیں تب کیا ہو جائے گا؟ بہتان ہو جائے گا. اور غیبت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ غیبت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. آپ اپنے چاہیں گے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ کوئی یہاں پر کتنے لوگ چاہیں گا ایسا؟ تو یہ کس بارے میں کہا گیا؟ جو اس کے بارے میں ہے, اس میں وہ خامی ہے. عبداللہ میں عبد الرحمن وہ خامی ہے اور وہ آپ پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں. اور جو خامی نہیں ہو اور وہ اگر آپ پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو تب کیا ہوگا؟ آپ سمجھ لیجئے کہاں پکڑ ہوگی, کیسی پکڑ ہوگی, کتنی خراب بات ہوگی. بات سمجھ میں آئی میری؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ نہیں, اس سے پوچھنا ہے, تمہارا پوچھنا ہے. ریحان بتاؤ, غیبت کس کو کہتے ہیں؟ برائی کرنا. کس کی برائی کرنا؟ میرا نام فیضی ہے, ہم یہاں پر اگر نہیں ہو اور تم میری برائی کرو گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ جب وہ برائی ہم میں ہوگی تب نا. اب وہ برائی میرے میں ہے ہی نہیں ہے, تب کر رہا ہو تو کیا کہلائے گا؟ تب کیا کہلائے گا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا تھا یہاں پر شوٹ کر کے, کہاں چلے گیا تھا ٹہلنے؟ تب کہلائے گا بہتان. کیا کہلائے گا؟ بہتان. ہاں, غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہے. غیبت ہی سے بچنا ہے, اور بہتان تو بہت, یعنی کہ کوئی ایسی غلط بات, کوئی ایسی خراب بات جب وہ شخص موجود نہ ہو, چاہے اس میں ہو یا نہ ہو, ہم کو بیان نہیں کرنا ہے. یعنی کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی بات کسی کے بارے میں کرنی ہے تو کیا کرنی ہے؟ صرف اچھائی کرنی ہے, صرف اچھی باتیں کرنی ہے. ایک وبا, ایک چیز بہت عام ہے, آپ بہت لوگ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں نا. کتنے لوگ اسمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی نہیں, کوئی آدمی کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے. واٹس ایپ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ واہ, بہت لوگ ہیں. واٹس ایپ میں کبھی کبھی کچھ آ جاتا ہے لکھا ہوا کہ صاحب آج جو ہے سبنپورہ میں ایک آدمی نے ایک آدمی کو تھپڑ مارا. لکھا ہوا آ گیا, کسی نے لکھ دیا کہ فیضی نے فیصل کو ایک تھپڑ مارا. شوکت صاحب نے لکھ دیا, آپ نے دیکھا کہ ارے فیضی صاحب نے فیصل کو تھپڑ مارا, یہ تو بڑی خراب بات ہوئی. اور آپ نے جو آپ کے کنٹیکٹ میں 100 لوگ ہیں سب کو فارورڈ کر دیا. یہ کیا کہلائے گا؟ یہ جھوٹ ہے. بغیر تحقیق کے اگر کوئی بات آپ آگے بڑھا رہے ہیں تو کیا ہے؟ اور جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی واٹس ایپ پر کوئی چیز آ رہی ہے
اور آپ نے اس کی تصدیق نہیں کیا، آپ کنفیڈنٹ نہیں ہیں، تو آپ اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بے لذت گناہ. آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، نہ کوئی لذت ملی، نہ کچھ ہوا، نہ 2 روپے کا فائدہ ہوا، لیکن آپ نے گناہ کتنا بٹور لیا؟ کتنا گناہ بٹور لیا؟ 100 لوگوں کے پاس آپ کا جھوٹ پہنچ گیا. یہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا. اور اس گناہ کو کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ ملا آپ کو؟ کچھ نہیں ملا. ہم کو اب اس سے کیسے بچنا پڑے گا؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے نا. فیس بک اور واٹس ایپ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ کوئی چیز آئی اور ترنت اس کو فارورڈ نہ کریں. فارورڈ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کتنا گناہ لے رہے ہیں یہ ہم کو کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کو کوئی کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ ارے ایک چیز اور کوئی بتاؤ. مان لو کہ یہ چپل رکھا ہوا ہے، یہ چپل کوئی چرا لے، اور چرانے کے بعد اس کو بیچ دے یا اس کو صدقہ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو چرانے کا تو ایک گناہ ہوگا اور صدقہ کرنے کا 10 نیکی ملتی ہے. ایک سیب آپ نے چرایا اور چرا کے صدقہ کر دیا یا خیرات کر دیا، تو خیرات یا صدقہ کرتے تو 10 نیکی ملتی ہے. چرانے کا گناہ ایک ہوتا ہے، تو ہم چرا کے صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، تو ہم کو 9 نیکی مل جائے گی کہ نہیں؟ 10 - 1 9. کتنے لوگ 9 نیکی کمانا چاہتے ہیں؟ تو یعنی کہ آپ چوری کرو گے یا چوری کر کے اس کو بانٹو گے؟ تب تو بڑا خطرناک ہے بھائی. کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ چوری کریں اور اس کا زبان لیں، 9 نیکی آ جائے گی. ابھی ہم نے بتایا نا کہ آپ واٹس ایپ سے فارورڈ کیا، آپ کو 100 گنا مل گیا اور نقصان ہی نقصان. یہاں پر فائدہ ہی فائدہ ہے. اب بتاؤ حساب میں کر کے ہم کو کتنے لوگ کریں گے ایسا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کو بتاؤ کیوں نہیں کریں گے؟ فائدہ ہے نا بھائی، بتاؤ. یس، چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہو جائے گا 0. جب 0 ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ 0 - 1 = -1، مطلب آپ کو ایک گناہ رہ گیا. 10 نیکی تو نہیں ملی لیکن گناہ ایک رہ گیا. تو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کوئی غلط کام کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ اگر رشوت لے کر کے اور لوگوں میں بانٹ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ 10 لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ وہاں کتنا اچھا نتانی آدمی ہے، کتنا ہاتھ کھلا ہے، اس کا خوب خیرات زکوٰۃ کر رہا ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ تو حرام کا ہے نا. تو آپ کو نقصان ہی نقصان ہے. اللہ نے آپ کو رازق نہیں بنایا ہے، اللہ آپ کے امتحان کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اس مطلب ہے کہ اگر آپ چوری کر کے، سود کا پیسہ لے کر کے، رشوت کا پیسہ لے کر کے اگر آپ خیرات کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. اس کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو جیسے جھوٹ کے لیے اجازت نہیں دی ہے، یہ بھی ایک طرح کا خیانت ہے. کیا ہے؟ خیانت ہے. تو 2 چیز کے لیے اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان میں نہیں ہو سکتا ہے. آج سے ہم عہد کریں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور ہم کبھی خیانت نہیں کریں گے، تاکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے اور مسلمان میں خاتمہ ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب لوگوں کو مومنین میں شامل کرے، ہم کو سچائی پر قائم رکھے. اللہ ہم کو سچا اور سیدھا اور سچا بنائے. اللہ ہم کو امانت دار بنائے. اللہ ہم کو دیندار بنائے اور حلال روزی کی توفیق عطا کرے. اور اللہ ہم کو دنیا میں بھی ہدایت دے اور آخرت میں جنت عطا کرے. اے اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کی خدمت کرنے کا موقع دے اور ہم لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں عزت و بلندی عطا فرمائے. آمین.